نہیں کرتے، جن کا ایمان مضبوط ہے، روشن ہے، چمک رہا ہے ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی جب باتیں سنتا ہے تو دھوپ ایک کنارے، اللہ اور رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہو جایا۔ حضرات گرامی، ہمارے قاری صاحب قبلہ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا شریف القادری صاحب قبلہ ہیں، اور بھائی ہمارے اعجاز صاحب ہیں، ان دو صاحبزادوں کی شادیاں ہیں۔ شادی رسول اللہ کی سنت ہے، سنت رسول ہے، بہت بڑی اللہ کے طرف سے نعمت اور اللہ کے طرف سے بہت برکت ہے۔ یہاں شادی کے بعد میں میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، بیوی کو بھی شوہر کے حقوق کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، وہیں شوہر کو بھی بیوی کے حقوق کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کسی میں کمیاں ہوئی تو یقیناً اللہ نے قیامت کا دن بھی رکھا ہے، یعنی جو بیوی کا حق ہے شوہر ادا کرتا رہے، اور جو شوہر کا بیوی کا جو حق ہے وہ شوہر ادا کرے، اور جو شوہر کا حق ہے وہ بیوی ادا کرتا رہے۔ دونوں کے لوازمات برابر ہیں۔ یہ شادی یہ فروغ اسلام ہے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک اسلام کو بھی ترقی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابھی شادی کریں گے، حدیث پاک میں آیا ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے قاری صاحب قبلہ، آپ دیکھتے ہو ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن معاملہ بڑا عجب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے وہی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ پاک جب اپنے مال و متاع سے تمہیں نوازے، نعمتیں عطا فرمائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی روگردانی نہیں کرنا، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ قاری صاحب اللہ کے پاس میں مال کم ہے، بچے کما رہے ہیں الحمدللہ، حلال کی کمائی ہے، محنت و مشقت اپنا خون پسینہ جلاتے ہیں، جیسے لوگ ناچ اور گانا کرتے ہیں یہ بھی کر ڈالتے، لیکن اللہ نے علم جیسے دولت سے انہیں نوازا ہے، وہ اللہ کی روگردانی یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہاں ایمان نور سے منور ہو چکا ہے، علم سے جگمگا رہا ہے ایمان، یہ حرام کاری کی جانب نہیں جا سکتے۔ کم وقتوں میں انہوں نے سوچا کہ علماء کو جو اللہ کے نیک بندے اس دھرتی پر ہیں انہیں بلایا جائے اور شادی کے تعلق سے کچھ باتیں سن لی جائیں۔ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب قبلہ لائق مبارکباد ہیں۔ آپ دیکھتے ہو معاملہ یہ بات بن پڑتی ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ نہ کرو، بلکہ ہم نے نہیں کہا، اللہ اس کے رسول نے کہا ہے یہ نہ کرو۔ خطا ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ کے بتا دیا کہ یہ نہ کرو۔ وہ جس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا، حرام کی کمائی کھاتے کھاتے، برائیاں کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مولانا نے یہ کہہ دیا، مولانا نے نہیں کہہ دیا ہے، مولانا نے اللہ اس کے رسول کی بات تم تک پہنچا دی ہے، تاکہ قیامت کے دن مولانا کا دامن نہ پکڑا جائے، یہ فریق و ذمہ ہو جائے، اور جو عذاب آنے والا ہے وہ ابھی تک رہ جائے۔ لیکن یہ ہمارے علماء سے میں ملتجی ہوں کہ آپ خود یہ کام کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی کر رہا ہوں، تو آپ ہمارے اور کاموں میں ساتھ نہ رہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں میں آپ ہمارا ساتھ۔ یہ ہم اپنے علماء سے ملتجی ہیں، یہ ایسا نہ ہو کہ ہم ناچ گانے ڈھول تماشے کے خلاف بولیں، آپ جا کر کے ہماری برائی کرنے لگو۔ ارے ہے ایسا معاملات ہوتا ہے، کچھ حضرات ایسے ہیں کہ یہ علماء پڑھ کے آئے ہیں، یہ جانتے ہیں کیا برائیاں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سب بڑے اچھے ہیں، یہ ہماری ستائش میں ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی ستائش میں ہیں، اسی راستے پر گامزن ہیں۔ لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ناچ نہ کرو، تو اب وہ ناچ پہ نہیں، محبوب نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ناچ نہ کرو، فلاں برائی ہے ان کے اندر، ارے میں کتنا برا ہوں وہ میں جانتا ہوں، اور کتنا اچھا ہوں وہ بھی میں جانتا ہوں۔
ہر حرام سے بچنے کی کوشش اس قادری منزل کے اندر میں کہتا ہوں کہ ہما وقت میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ اللہ حرام رزق حرام سے بچائے. صبح اٹھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں الہی کی چٹنی روٹی کھلا لیکن حلال کی کھلا. یہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. آپ حضرات کے سامنے قادری منزل کے اندر یہ آج میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, میں حرام کی روزی نہیں تلاشتا. میں جانتا ہوں کتنا برا ہوں. ارے ہم نہیں جانیں گے تو جانے گا کون؟ یہ علماء نہیں جانیں گے تو جانے گا کون؟ جو 15 سال 12 سال پڑھ کے آیا یہ نہیں جانیں گے تو جانے گا کون؟ کہ جو حرام کی روزی, حدیث میں آیا ایک لقمہ جو حرام کی روزی کھا لیتا ہے, رزق ایک لقمہ, آنتی بھر کے نہیں, پیٹ بھر کے نہیں, ایک لقمہ جو کھایا 40 دن تک اس کی عبادتیں دعائیں سب کو کرتی جاتی ہیں. اور جو پیٹ بھر لیتا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ آج کہتے ہو یہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں, یہ آفتیں آ پڑی, یہ مصیبتیں آ پڑی. مصیبت آئی بھی نہیں. کہتے ہو غوث اعظم موجود ہیں, سیدنا سالار مسعود غازی کی دیار میں رہتے ہیں, میرا دادا کا کرم ہے ہمارے علاقے میں, پھر بھی یہ بلائیں آتی ہیں. ارے جی تم نے ان کے راہ و راست پہ چلا ہی نہیں ہے تو نظر کرم کہاں ہوگا؟ اللہ ان کے ذریعے سے تم پہ رحمت و نور کی بارش کیسے فرمائے گا؟ اللہ اس کے رسول کی جب تم روح گردانی کرو گے, اولیاء کی ذات دیکھو, ان کی سوانح دیکھو, ان کی زندگی دیکھو, کوئی ولی کوئی ثابت کر دے کہ کبھی ناچ گانا کیا ہو یا برائی کی طرف گیا ہو. ارے جی ان کی شان تو قرآن بیان کرتا ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. تب جا کے ولی ہوتا ہے جس کی یہ شان ہوتی ہے. آیت بتاتی ہے حرام کھانے والا ولی نہیں ہوتا ہے, اور حرام کھانے والا کبھی مقربین بھی نہیں ہوتا ہے, اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا ہے. ایک چاول اگر تم نے حرام کا کھایا, جس چاول کے کھانے کی وجہ سے تمہارے جسم کے اندر گوشت, لوٹھا اور ہڈی جو کچھ بنی ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے, جہنم میں جائے گی. اس کا خیال رکھو. آپ جانتے ہو اس وقت موت المفاجات ہے, اچانک موتیں ہو رہی ہیں, نہ جانے یہاں سے ہم اٹھنے پائیں کہ نہ پائیں. کیا بھروسہ ہے؟ کسی کے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے جو بھی زندگی گزارو اچھی ہی حالت میں گزارو. علماء کے قریب رہو لیکن سب علماء کے قریب نہ رہو. سب علماء کے قریب نہ رہو. جہاں یہ علماء جنت میں جائیں گے لوگوں کو لے کے بھی جائیں گے, وہیں کچھ علماء ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے لوگوں کو لے کے بھی جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آیا آگ کی قینچی سے ان کی زبانیں قیامت کے دن کاٹی جائیں گے علماء کی. کون سے علماء ہوں گے؟ زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ اور ہے. یعنی منافقین, قرآن ان کی باتوں کو بتاتا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل. ارے جہنم کا سب سے نچلا جو طبقہ ہے اس میں منافق ڈالا جائے گا. آپ یہ تحیہ کرو, یہاں یہ ارادہ کرو کہ جو ہمارے زبان پہ جاری ہو وہی ہمارے دل کے اندر بھی ہو. کوئی کسی کا رزاق نہیں ہے سوائے پروردگار کے, اللہ ہی سب کا رزاق ہے. تو پھر منافقت کیوں؟ یہ کسی کے لیے ہم جہنم کیوں خرید لیں؟ کیوں خرید لیں؟ اور جس کا جو حق و حقوق ہے اس کو ادا کرتے رہیں. ہمارے مولانا شریف القادری بھائی اعجاز صاحب, دوسرے کی بہن بیٹی آپ کے گھر آئے گی, آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا اچھا برتاؤ کرے گا. جیسی کرنی ویسے, حدیث سن لو, کما تدینو تدان, جیسے کرو گے ویسا ویسا. یہ رسول اللہ کی زبان سے حدیث جاری ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمیں یقین ہے کہ شاید بارات میں ڈھول تماشا نہ ہو. ہاں لوگ, ارے
معاملات ہم دیکھتے ہیں، روزانہ تقریر ہی کرتے ہیں، جی مولانا کو بیوقوف سمجھ لیتے ہیں. اچھا مولانا ایک بار حدیث میں آیا مومن کبھی بیوقوف نہیں ہوتا، وہ ایمان کے وجہ سے دھوکے میں آ جاتا ہے. ایمان کے وجہ سے، حدیث ہے، ایمان کے وجہ سے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، بلائے مولانا کو بلا لا، مرغا کھلا دو، وہ 100 روپیہ کلو والا، نہ آلو کا مزہ نہ گوشت کا مزہ، اس میں کچھ معلوم ہی نہیں پڑتا ہے. جی اچھا کھلا دیا، اب سمجھا کہ مرغا کھلا دیے، تقریر کرا لو، اس کے بعد دوسرے دن نماز کرا لو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے جی سارے لوگ بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مولانا لوگوں کو بلا کر کے بدنام کون ہوا؟ وہ جاہل جن کی زندگی حرام کھاتے کھاتے گزری، وہ اپنے دامن کو جو ناپاک خونوں میں اس کی 20 انگلیاں پلید ہیں، بھیگی ہوئی ہیں، دامن بھیگا ہوا ہے، وہ اپنے دامن کو نہیں دیکھتا بلکہ مولانا کے اوپر انگشتمائی کرتا ہے کہ دیکھو مولانا نے کل تقریر کی ہے اور آج ناچ ہو رہا ہے. ارے بھائی ذمہ دار تم ہو کہ مولانا؟ مولانا کا کام تھا دین کی باتیں بتا دینا، اللہ اس کے رسول کی باتیں آپ کے کانوں میں ٹھوس دینا. وہ اپنا کام کر گیا اور تو جہنم کی طرف بھاگا جا رہا. رسول فرماتے ہیں کہ میرے امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے کمر پر پکڑ کے میں پیچھے کھینچ رہا ہوں، لیکن آخر میرا امتی ایسا ہے کہ وہ جہنم میں گھسا جائے گا. اب وجہ یہی ہے حلال کی کمائی کبھی حرام میں خرچ نہیں ہو سکتا ہے. وہ 2 نمبر کا پیسہ ہے. اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو، جھوٹ کا پیسہ جھوٹ بول کے کمائی کرنا علماء کیا ہے؟ حرام ہے. کسی کو بیوقوف بنا کے کما لینا کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ حرام ہے. کسی کو دھوکہ دے کے کما لینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب جب ایسے پیسے لے کے آؤ گے تو شادی جیسی سنت برکت والی چیز پہ بھی تم حرام کام کر بیٹھو گے. ڈی جے لگا دو گے، ناچ لگا دو گے، علماء کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرو گے. لیکن ایک بات اور خیال رکھو، سارے لوگ یہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی جائے گا. ایک بات سنو کہ علماء کی بے حرمتی اگر علم کے اعتبار سے ہے تو آدمی کافر ہو جائے گا. اگر یوں ہی اس کے کھان پین رہن سہن کی وجہ سے وہ کر رہا ہے تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یقین ہے کہ مرنے کے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے عالم اچھا تلاش کرو اور عالموں کے قریب رہو. نہیں معلوم ہے ہمارے قاری صاحب اللہ حافظ قاری بہت اچھے ماشاءاللہ. میں بچپنے میں حضرت کی قصہ سنا تھا، آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. ہاں، اور ان کا خاندان بھی آواز والا، اللہ نے بہت بڑی نعمت نوازی ہے. پورے خاندان جتنے حافظ قاری ہیں، قاری توصیف صاحب ہیں، معشرف القاری، استاد المکرم مخدوم اکرامی وقار قاری محمد ایوب خان صاحب قبلہ ہیں، قاری محمد اسلم صاحب دولت اللہ، اس خاندان بھی ہیں ان کے، اور بڑی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ. دل باغ باغ ہو جاتا ہے. نعت شریف پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں. ہمارے گھر پہ کچھ چھوٹا سا کام ہوتا ہے پھر قاری صاحب کو دعوت دیتے ہیں، ایک نعت پڑھ دیجیے برکت ہو جائے اور وہ مد بھری آواز سے کانوی مد بھر جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب اللہ کی کوشش ہوتی ہے مسئلے پوچھنا نہیں، اگر جو جانکاری ہے وہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، نہیں جانکاری ہے اور یہی نیکوں کی تو پہچان ہے. علم ایک ایسا سمندر ہے جس کو ہر کوئی سمو نہیں سکتا. کوئی ساحل پہ ہے، کوئی درمیان میں ہے، کوئی وسط میں ہے، کوئی اور آگے گیا، کوئی اور آگے گیا، لیکن سارا سمندر اپنے دامن میں سمو نہیں سکتا. ایک ایسا سمندر ہے، ہر مسائل سب کو معلوم نہیں ہے، اور جو پوچھ لیتا ہے کتابوں کے ذریعے سے حل فرما لیتا ہے وہی سب سے اچھا عالم اور سب سے اچھا انسان ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ہم سے پوچھا گیا ابھی نہیں بتا پاؤں گا تو بے عزتی ہو جائے گی، وہ پھٹ سے بتا دیتے ہیں، غلطی سے مسئلہ بتا دیتے ہیں. لیکن غلط تم نے بتایا، غلط کا انجام جانتے ہو بہت برا ہے. ایک تو وہ تم جہنم
عذاب، اللہ کا عذاب خرید لیے، اور تمہارے وجہ سے جو عمل کرے گا وہ بھی عذاب، اس کا بھی عذاب تمہارے سر آئے گا۔ اس لیے علماء کے قریب ان سے مسائل پوچھو، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ جب شادی کرو اللہ پاک اتنی بڑی نعمت سے تمہیں نوازے تو اس کے تعلق سے علماء سے پوچھو کہ حضرت ہمیں کیا کرنا۔ تم ناچ گانا کراتے ہو، 20,000 30,000 ڈی جے باجا والے کو دیتے ہو، مولانا کو 500 دے دو گے، 1 گھنٹہ اللہ رسول کی بات بتائے گا اور خوش گھر خرامہ واپس آ جائے گا 500 روپئے میں۔ اب وہ 500 روپئے سے اللہ اس کا رسول بھی راضی، اور اس بیان سے جتنے لوگ سنے سب کے اعمال میں نیکی، اور جہاں یہ بات بتائی گئی وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ کتنا بڑا فائدہ، ابھی فائدہ ہی بتاؤں تو 10 منٹ اسی میں لگ جائے۔ اور جہاں تم نے ناچ اور گانا اور ڈی جے کرایا وہاں کون ہے؟ اللہ کی رحمت آئے گی۔ ارے شیطان کا جو باپ ابلیس ہے وہ اپنے گروہ کے ساتھ آئے گا، تیرے ایمان کو بھی لے جائے گا، تیری دولت کو بھی لے چلا جائے گا۔ اس لیے شادی کا جب موقع ہو تو ہمارے قاری صاحب قبلہ اپنے صاحبزادوں کی جیسے شادی کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ بھی مشورہ لے کے علماء سے، کسی سے، قاری صاحب سے لو، یہ ہمارے بہت علماء بیٹھے ہیں، ان سے مشورہ لو، یا جو آپ کے رب میں ہیں ان سے مشورہ لو کہ ہمیں کیا کرنا۔ ایک بات اور، بارات کم کرو، بارات بالکل کم کرو۔ اللہ نے تمہیں توفیق دی تو اپنے گھر پہ ولیمہ کرو۔ بارات کا تصور قرآن و حدیث کے اندر کہیں نہیں، بلکہ ولیمے کا تصور حدیث میں آیا ہے، حدیث میں ولیمے کا تصور آیا ہے۔ اور حدیث میں آیا کسی مومن کو اگر ایک رائی کے برابر کسی نے تکلیف دی تو جنت میں جانے کی دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ اچھا بارات آپ 500 چلے گئے تو کیا اس مومن کا دل دکھا ہے کہ اس کا کلیجہ پاش ہے؟ اس لیے بارات بھی، اور جہیز بالکل ختم کرو۔ جہیز ایک بات آخری بات بتاؤ، قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ سارے لوگ بولو، اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کی بات کو قرآن کو مانتے کہ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو وراثت دو، وراثت کیا دو؟ اپنے زمین و جائیداد سے جو ان کا حصہ ہے وہ دو۔ خالی لڑکے کا حصہ نہیں بلکہ تمہارے لڑکی کا بھی حصہ تمہارے دکان و مکان میں ہے، تمہارے ایسا نہیں کہ تم 20 لاکھ خرچ کر دیے شادی پہ تو اس کا حق ادا ہو گیا۔ ارے جی وہ 20 لاکھ کا تصور کہیں ہے ہی نہیں۔ تصور تو قرآن یہ دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ دے۔ اب بتاؤ، نص قطعی یعنی قرآن کی آیت اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اپنی بیٹی کو حق نہیں دے گا، بتاؤ اللہ کی روگردانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کی نافرمانی کیا کہ نہیں کیا؟ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا وہ خود تم سمجھو، خود سمجھو۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو بھی اس کا حق دو۔ سمجھ گئے؟ اب وہ عالم کے پاس آؤ کہ وہ حصہ لگا دے گا، آپ کے پاس کتنے بیٹے ہیں کتنے بیٹے ہیں اس حساب سے۔ یہ ہم نے قرآن کی بات بتا دی کہ 2 حصہ بیٹے کا اور 1 حصہ، آپ کہو گے 1 حصہ کیوں؟ 1 حصہ یہاں باپ کے جائیداد میں سے اور 1 حصہ وہ اپنے سسرال میں بھی تو جا کے پائے گی۔ بولو بھائی۔ اچھا کچھ لوگ کہ اگر ہم نے 2-3 بیگھہ ہے، 1 لڑکا اور 1 لڑکی ہے، 2 بیگھہ لڑکے کو دے دیا، 1 بیگھہ لڑکی کو دے دیا تو 1 بیگھہ کم ہو جائے گا۔ یہی تو ڈر ستاتا ہے آپ کو۔ ارے بولو بھائی، یہی تو ڈر ستاتا ہے۔ ارے جی اگر تم نے اپنی لڑکی کو 1 بیگھہ دیا، تمہارے پاس 1 لڑکا اور وہ بھی تمہارا سمجھی اپنی لڑکی کو 1 بیگھہ دے دیا، برابر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہاں کم ہو گیا؟ تمہاری لڑکی 1 لے کے گئی تو تمہاری 1 لے کے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولو۔ اچھا یہ ایک
دو فرشتے صبح صبح نازل ہوتے ہیں حضرت دعا کیجئے بس آخر میں دو فرشتے حدیث میں آیا دو فرشتے صبح صبح نازل ہوتے ہیں آواز دیتے ہیں دنیا والوں کو کہتے ہیں اللہم آتی منفقا طلقا اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا طلقا یہ دو فرشتے آتے ہیں الگ الگ ندا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اے اللہ جو خرچ کرے اسے دولت مند بنا دے ارے سبحان اللہ بول ایک فرشتہ کہتا ہے اے پروردگار جو خرچ نہیں کرتا بخیلی کرتا ہے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے تباہ و برباد کر دے یہ فرشتہ آ کے کہتا ہے روزانہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے اے پروردگار ایسا ہی فرما دے اور جو خرچ کرتا ہے اللہ سے انہیں برکت دیتا ہے سمجھ گئے ہاں تو یہ چیزیں ہم نے بتائی سب سے پہلے اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل پیرا بنائے اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ